یہ کہانی ہے ان تین دوستوں کی جنہوں نے سونے کے صندوق کو دیکھ کر لالچ میں آ کر ایک دوسرے کو قتل کر دیا اور صندوق لاوارث پڑا رہا۔ آئیے اس پورے واقعے کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی تین ایسے دوستوں کی ہے جن کی دوستی بچپن سے مشہور تھی، مگر ان کے دلوں میں چھپی ہوئی لالچ آہستہ آہستہ اس دوستی کو کھوکھلا کر رہی تھی۔ ان کے نام تھے سلیم، نعمان اور فرید۔ تینوں ایک ہی محلے میں پلے بڑھے تھے، ایک ہی مکتب میں پڑھے، ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھایا، مگر جوانی تک پہنچتے پہنچتے ان کی نظریں محنت سے زیادہ قسمت پر اور قناعت سے زیادہ لالچ پر جم گئیں۔ وہ اکثر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے کہ زندگی میں ایک ہی دفعہ کوئی بڑا موقع مل جائے تو ساری عمر کی تنگی ختم ہو جائے۔ ایک دن شہر میں یہ خبر پھیلی کہ دور پہاڑوں کے اس پار ایک ویران راستے پر کسی زمانے میں قافلہ لٹا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں سونے کے سکے اور زیورات دفن ہیں۔ یہ محض افواہ تھی، مگر تینوں کے دلوں میں آگ لگا گئی۔ سلیم نے کہا کہ اگر واقعی کچھ مل گیا تو ہم تینوں امیر ہو جائیں گے۔ نعمان نے فوراً حساب لگانا شروع کر دیا کہ سونا ملا تو کون سا حصہ کس کے پاس آئے گا، اور فرید نے یہ سوچ کر خاموشی اختیار کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح باقی دونوں سے زیادہ حاصل کرے گا۔ یوں لالچ نے ان کے قدموں کو سفر کے لیے تیار کر دیا۔ وہ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی نکل پڑے۔ راستہ کٹھن تھا، دھول اڑتی تھی، سورج آگ برساتا تھا، اور پانی کے چشمے کم ہوتے جا رہے تھے۔ ابتدا میں تینوں ہنستے بولتے چلتے رہے، پر جیسے جیسے راستہ لمبا ہوتا گیا باتوں میں تلخی آنے لگی۔ ہر موڑ پر سلیم کو لگتا کہ نعمان اس سے آگے چل کر کوئی راز چھپا رہا ہے۔ نعمان کو شک ہوتا کہ فرید پیچھے رہ کر کچھ الگ سوچ رہا ہے، اور فرید دونوں کی باتیں سن کر دل ہی دل میں منصوبے بناتا رہتا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ ایک ویران میدان میں پہنچے۔ چاروں طرف خاموشی تھی، نہ پرندوں کی آواز، نہ انسان کا نام و نشان۔ اچانک نعمان کی نظر زمین پر چمکتی ہوئی کسی چیز پر پڑی۔ اس نے جھک کر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں سونے کا سکہ تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ اس نے فوراً آواز دی۔ سلیم اور فرید دوڑ کر آئے۔ زمین کھودی گئی تو وہاں ایک پرانا صندوق نکلا، جس کے اندر سونے کے سکے، زیورات اور قیمتی پتھر بھرے ہوئے تھے۔ تینوں کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ خوشی کے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ لالچ نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ نعمان نے کہا کہ چونکہ سکہ سب سے پہلے اس نے دیکھا تھا، اس لیے حصہ بھی زیادہ اس کا ہونا چاہیے۔ سلیم نے جواب دیا کہ سفر کی تیاری اس نے کی تھی، اس لیے وہ بڑا حقدار ہے۔ فرید خاموش رہا، مگر اس کی آنکھوں میں چمک بتا رہی تھی کہ وہ دل ہی دل میں دونوں کو بے وقوف سمجھ رہا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے کچھ کھانا کھایا جائے اور پھر تقسیم پر بات ہوگی۔ کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ سلیم نے تجویز دی کہ فرید قریبی بستی سے کھانا لے آئے۔ فرید نے حامی بھر لی، مگر جاتے جاتے اس کے ذہن میں ایک خوفناک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ کھانے میں زہر ملا دے تو دونوں مر جائیں گے اور سارا سونا اسی کا ہو جائے گا۔ یہ خیال اس کے دل کو برا لگا، مگر لالچ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ وہ بستی گیا، کھانا خریدا اور راستے میں ایک زہریلا سفوف بھی لے لیا۔ ادھر سلیم اور نعمان بھی پیچھے نہیں تھے۔ فرید کے جاتے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور خاموشی سے بات کی۔ نعمان نے کہا کہ اگر فرید واپس آیا تو وہ بھی حصہ مانگے گا، کیوں نہ ہم اسے ختم کر دیں۔ سلیم نے کچھ لمحے سوچا، پھر لالچ غالب آ گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی فرید آئے گا اسے مار ڈالیں گے اور سارا سونا آپس میں بانٹ لیں گے۔ جب فرید واپس لوٹا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور دل میں زہر۔ اس نے کھانا رکھا ہی تھا کہ سلیم اور نعمان اس پر ٹوٹ پڑے۔ چند لمحوں میں فرید زمین پر بے جان پڑا تھا۔ دونوں نے سکھ کا سانس لیا، مگر انہیں خبر نہ تھی کہ موت ان کے لیے بھی تیار کھڑی ہے۔ انہوں نے فرید کے لائے ہوئے کھانے کو کھایا۔ کچھ ہی دیر میں ان کے پیٹ میں درد اٹھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ تڑپتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ زہر نے اپنا کام کر دیا تھا۔ ویران میدان میں خاموشی لوٹ آئی۔ سونے کا صندوق وہیں کھلا پڑا تھا، مگر اب اس کا کوئی وارث نہ تھا۔ سورج غروب ہوا، رات نے اندھیرا پھیلا دیا، اور تینوں دوست جنہوں نے دولت کی خاطر سفر کیا تھا، لالچ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی لاشیں اس بات کی گواہ بن گئیں کہ دولت اگر عقل اور قناعت کے بغیر ملے تو نعمت نہیں، ہلاکت بن جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے،
دوست دشمن بن جاتے ہیں اور انجام صرف پچھتاوا اور موت ہوتا ہے۔